اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کے تذکرے کا ایسا اہتمام فرمایا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں میلاد رسول کا ذکر ہے، حبیب پاک کے نسب جلیل کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے شہر میلاد کا ذکر کر کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے اس لیے مصطفیٰ کہ آپ اس شہر مکہ میں جلوہ افروز ہوئے ہو، وانت حل بہذا البلد، حالانکہ وہاں اللہ پاک نے خانہ کعبہ بھی رکھا ہے، وہاں اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ بھی رکھا ہے، وہ اللہ پاک نے صفا و مروہ بھی رکھا ہے۔ الغرض مکے میں گناگو خوبیاں موجود ہیں، لیکن ان تمام خوبیوں سے صرف نظر مصطفیٰ کا جلوگر ہونا خود ایسا کمال ہے کہ جس نے مکہ مکرمہ کو اس لائق بنایا کہ خدا قرآن میں اس کی قسم یاد فرمایا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نسبت رسول پاک کا ہمیں سبق سکھانے کے لیے سمجھایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ دیکھو، اور نبیوں کے واقعات میلاد تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن کسی نبی کی ذات کی اللہ نے قسم یاد فرمائی کیا بتاؤ؟ مصطفیٰ کی حیات اور عمر کی قسم یاد کر کے فرماتا ہے میرے مصطفیٰ آپ کی حیات طیبہ کی قسم، آپ کی پاکیزہ عمر کی قسم۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کی حیات طیبہ کی اور عمر مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے، اور زمانے مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی ہے، والعصر قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے مصطفیٰ آپ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو آپ کی آمد کی وجہ سے میں نے شہر کو محترم بنایا، مصطفیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری کی وجہ سے زمانے کو میں نے مکرم بنایا، مصطفیٰ علیہ السلام جس قبیلے میں تشریف لائے قبیلے کو میں نے محتشم بنایا، مصطفیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کو میں نے مقدس بنایا۔ کیا صبح صادق کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں ہے؟ کیوں اللہ نے اس میں خیر و برکتیں رکھی ہیں؟ کیوں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں کو اللہ نے اس کے اندر سمو دیا ہے؟ ارے وہ وہی تو لمحہ ہے جس میں مصطفیٰ اس دھرتی پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، تو نسبت سے اللہ نے اس گھڑی کو کتنی برکتوں رحمتوں والی بنایا۔ تو یہ سمجھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ میرے اس پیار کے انداز کو دیکھ کر تم سمجھو کس طرح سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی میلاد کا موضوع اہمیت رکھتا ہے دین کے موضوعات میں، اعتقاد کے موضوعات میں، اس لیے کہ میرے حبیب پاک علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے اور لا چکنے کے بعد قرآن نازل ہوا 40 سال کی عمر کو جب مصطفیٰ پہنچے تب، تو اب حضور کے آنے کا ذکر قرآن میں کیوں کیا اللہ پاک نے؟ بھئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آئے ہوئے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور وہ بھی قد نہیں، قد پہ لام بھی ہے اور فعل ماضی بھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق کے تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول۔ یہ محمد مصطفیٰ میرے رسول ہیں، یوں بھی کہہ سکتا تھا ھذا محمد رسولی و نبی، مگر کہا لقد جاءکم، تو کیا 40 سال کے بعد جب قرآن اترا تب مصطفیٰ آئے تھے؟ ارے آ کر تو 40 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، تو جو واقعے میں آئے تھے تب اگر یہ اعلان کیا جاتا دیکھو یہ مصطفیٰ آئے ہیں، تب سمجھ میں آتا کہ میلاد کا واقعہ ایک ہی مرتبہ بیان کرنے کے بعد کلوز کرنا چاہیے، لیکن 40 سال کے بعد قرآن بیان فرما رہا ہے اور پھر 23 سال تک قرآن اترتا جا رہا ہے، تو متعدد صورتوں میں متعدد آیتوں میں تشریف لائے ہیں مصطفیٰ کہہ کر بیان فرمایا۔ کہیں تو کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تشریف لائے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے محبوب پاک ایک روشن دلیل بن کر۔ کہیں تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن نور آیا اور ایک روشنی دینے والی کتاب آئی۔ اللہ نے تشریف لائے کہہ کر بیان کیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ارے بھائی یا ایھا الناس تو کہا، اب یا اہل الکتاب بھی فرمایا اے کتاب رکھنے والو، کہیں تم کتاب میں سارے مضامین کو پڑھتے ہوئے اس مضمون سے بیگانے نہ ہو جانا۔ قد جاءکم رسولنا، یقیناً تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول۔ کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے اے مصطفیٰ آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ ذرا غور تو کریں، حبیب کی جلوہ گری کا ذکر، حبیب کے بھیجے جانے کا ذکر، اور جلوہ گری سے پہلے حضرت ابراہیم نے جو حضور کی جلوہ گری کے لیے رب سے دعا فرمائی، اس دعا کا ذکر ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار ان میں تیرے عظمت والے رسول کو مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان پر پڑھ کر تیرے علم کے فیضان کو بانٹتے ہوں۔
اور انہیں کتاب و حکمت کا علم دیتے ہوں اور ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہوں. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دعا بھی ہے. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں، سنو کہ وہ احمد نامی مصطفیٰ آئیں گے اور وہ جب تشریف لائیں گے تو ساری بہاروں پہ چھا جائیں گے. چمن جہاں کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے.